بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں فلسفہ تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا کہ تاریخ کی 3 انواع ہم نے ملاحظہ کی: تاریخ نقلی، تاریخ علمی اور فلسفہ تاریخ۔ اس کے بعد ہم طبیعت تاریخ کے اوپر منتقل ہوئے۔ طبیعت تاریخ سے مراد یہ تھا کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معاشروں کی طبیعت کیا رہی ہے، یعنی تاریخ میں انسانی معاشروں کی کیا طبیعت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بحث فکری اعتبار سے ہمارے لیے اہم مباحث میں سے ہے اور اس سے انسان کی زندگی بہت بڑے پیمانے میں متاثر ہوتی ہے، خصوصاً یہ سوالات کہ میں کل کو کیا بنوں گا، میں کل کو کیا کروں گا، یہ ساری باتیں اسی موضوع سے وابستہ ہیں۔ اگر فلسفہ تاریخ کا عنوان ہم جان لیں تو انسان زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا وظیفہ کیا بنتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ وہ حق پر ہے یا باطل پہ، یعنی اہل باطل ہوگا تو وہ باطل میں اپنا وظیفہ جانے گا۔ یعنی فلسفہ تاریخ آپ جس شے کو قرار دیں گے، انسانی معاشرے زندگی میں اسی کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے فلسفہ تاریخ یعنی طبیعت تاریخ کا موضوع ہمارے لیے حساس ہو جاتا ہے۔ آپ نے طبیعت تاریخ جس کو قرار دیا، آپ اسی کو اپنی زندگی کا ہدف قرار دیں گے، اسی کو آپ اپنی زندگی میں اصل قرار دیں گے، اور بقیہ جتنے بھی امور ہیں یا اس کے تابع قرار دے دیں گے یا اس سے متاثر قرار دیں گے کہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا طبیعت تاریخ یعنی انسان کے زندگی میں جو حقیقت اور اصالت رکھتی ہے۔ طبیعت کو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا: طبیعت مادی، طبیعت معنوی اور طبیعت مزدوج، جو کہ مادی اور معنوی سے اختلاط مل کے بنی ہے۔ مزدوج یعنی مادی اور معنوی کا باہمی امتزاج، باہمی تعلق، ایک ساتھ دونوں کا درکار ہونا۔ یہاں پہ ایک اور کلمہ بھی آپ کی خدمت میں پہلے ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے فطرت۔ لہٰذا ادھر ضروری ہے کہ ہم ان میں فرق جانیں۔ فطرت اور عادت میں فرق ہے، اخلاق اور عادت میں فرق ہے، اسی طرح اخلاق اور طبیعت میں بھی فرق ہے۔ عموماً ہم اخلاق کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کے صادر ہونے کو، عمل صالح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اخلاق ہے، جبکہ اس کو اخلاق سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ یعنی عمل صالح کو فقط اخلاق نہیں کہتے، اخلاق کہتے ہیں کہ جو آپ کو ملکات حاصل ہیں، جو آپ کو صلاحیت، عملی صلاحیت حاصل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اخلاق۔ عادت اور اخلاق میں فرق کیا ہے؟ اخلاق ارادے کے دوش پہ آسانی سے عمل کو صادر کرا دیتا ہے، یعنی ہر وہ نیکی اور ہر وہ برائی جس کو انجام دیتے ہوئے اپنے نفس میں آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے، وہ اخلاق نہیں ہے۔ میں دوبارہ یہ عرض کر دوں کہ ہر وہ نیکی اور ہر وہ برائی جس کو انجام دیتے ہوئے آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اخلاق کے درجے تک کبھی عمل نہیں پہنچا۔ مثلاً اگر کسی شخص کو پڑھنے کے لیے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پڑھائی کے جاننے کے لیے مشقت کا سامنا اپنے نفس کے اندر کرنا پڑتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ عمل صالح تو انجام دے رہے، لیکن یہ عمل صالح ابھی اخلاق کے درجے تک نہیں پہنچا۔ اخلاق انسان کی عملی حقیقت ہے، یعنی اگر اس جسم کو ہٹا کے ہماری حقیقت کو سامنے لایا جائے تو اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ اخلاق۔ اس لیے اخلاق ملکات کے مجموعے کا نام ہے۔ ملکات کہتے ہیں کہ مسلسل انجام دینے کی وجہ سے آپ کی روح کے اندر سے ایک صلاحیت اور استعداد آپ کو حاصل ہو جائے، نہ کہ بیرونی طور پہ۔ باہر سے کوئی چیز آپ کے پر اثر انداز ہو کے
آپ کو ایک شکل میں یا ایک عمل میں ڈھال دے، اسے کہتے ہیں عادت۔ اخلاق اور عادت میں پہلا فرق یہی ہے۔ اخلاق کا منبع کہاں پر ہے؟ نفس، روح انسان کی، اس کے اندر جیسے دودھ کے اندر ملائی باہر سے آتی ہے اندر سے آتی ہے؟ اندر سے آتی ہے نا۔ اسی طریقے سے اخلاق کہاں سے آتا ہے؟ مسلسل ایک عمل انجام دینے سے۔ اگر آپ نے وقفہ کر دیا عمل میں تو وہ عمل صالح کہلائے گا، وہ اخلاق حسنہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی کی برائی، کسی نے مثلا مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ کسی کو برے طریقے سے برے الفاظ کہہ دیے، یہ اس کا عمل بد تو ہے لیکن بد اخلاقی نہیں کہلائے گا۔ یا اسی طریقے سے اور بعض چیزیں ہیں کہ کسی نے کسی وقت غصے کا اظہار کر دیا تو یہ بد اخلاقی نہیں کہلائے گا، عمل بد کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاق وہ عمل ہوتا ہے کہ جس میں استمرار ہے، مسلسل انجام دینے کی وجہ سے، ایک عمل کو مسلسل انجام دینے کی وجہ سے آپ کے باطن کے اندر سے ایک قوت آپ کو حاصل ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اخلاق۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب قوت حاصل ہو جائے وہ آرام سے جاتی نہیں ہے، حاصل ہونے میں دیر لگتی ہے عملی قوت۔ اس کی مثال کئی دفعہ دی جا چکی ہے، جیسے چھوٹا بچہ پینسل سے لکھنا شروع کرتا ہے، اسے کتنی مشقت آتی ہے، 1 سال 2 سال 3 4، لیکن 5 6 سال کے بعد وہ ارادہ کرتا ہے تو لکھنے لگ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ملکہ، اسے کہتے ہیں کہ اب اس میں اخلاق آ گیا۔ ہمارے وہ اعمال جو اس سطح تک ہمیں حاصل ہیں اور ارادہ کریں تو صادر ہو جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اخلاق۔ عادت اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ عادت اولاً باہر سے کوئی عامل بنتا ہے اور انسان کو ایک عمل میں مشغول کر دیتا ہے، ڈھال دیتا ہے۔ اخلاق باطن سے ایک عمل صادر ہوتا ہے، یعنی آپ کا باطن پہلے اس عمل کو انجام دے رہا ہو، جسم نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بعض اوقات سوچتے ہیں تو سوچتے ہوئے سر کو ہلانے لگ جاتے ہیں، یا سوچتے ہوئے انگلیوں کے ہلانے اس طرح لگ جاتے ہیں، یا پریشانی میں کوئی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے باطن کے اندر بھی وہ ہاتھ دب رہا ہے، آپ ظاہر میں دبا رہے ہیں، یعنی آپ نے ارادہ نہیں کیا اس کا، آپ کے باطن کے اندر توجہ بھی نہیں ہے کہ میرے جسم سے یہ عمل صادر ہو رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عادت۔ صحیح ہے؟ عادت میں انسان اپنی عادات میں مختلف کام کرتا ہے۔ مثلا افراد کو نیند آ رہی ہو، آپ دیکھیں گے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، وہ عادتاً اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اخلاق قبل اس کے کہ آپ کے جسم سے وہ عمل صادر ہو، آپ کے نفس میں پہلے وہ عمل صادر ہو چکا ہے۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میں صدقہ دوں، قبل اس کے کہ آپ کے ہاتھ سے صدقہ باہر آئے، آپ کے نفس کے اندر وہ دیا جا چکا ہے یا نہیں؟ آپ نے اپنے وجود کے اندر یہ عزم کیا، ارادہ کیا کہ میں دے رہا ہوں۔ جب آپ کے اندر یہ ارادہ جنم لے گیا تو تب باہر آیا۔ اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ جسم سے کوئی عمل صادر نہیں ہو رہا، لیکن باطن اس عمل کو صادر کرتا جا رہا ہے، اس لیے وہ اخلاق بن جاتا ہے، یعنی وہ ملکہ بن جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے غصے کا ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، لیکن وہ اپنے اندر مسلسل غصہ کر رہا ہے۔ اب اس کو جب اقتدار یا قوت ملتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے یہ تو ملکہ بد لیے ہوئے ہے ایک غضب کا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ اندر سے کنجوسی کر رہا ہے، مسلسل پیسے بچاؤ پیسے بچاؤ، باہر اس طرح اظہار کرتا ہے کہ جس طریقے سے میں بڑا فراخ دل ہوں یا بڑا میں سخی ہوں، جود و سخا کا میں مجموعہ ہوں، لیکن اندر ہی اندر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر مختلف امور کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ اس کے وجود میں کیا بنتا چلا جا رہا ہے؟ ملکہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جب اس کے پاس قدرت اور طاقت آتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل کیا تھا، اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ یہ آپ اپنی زندگی میں بہت دیکھتے ہیں، بس ہم طلاب ہیں، یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، مختلف سوچیں ہر انسان سوچتا ہے، مختلف عزائم اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ جب وہ صاحب اقتدار بنتا ہے یا کچھ اس کے پاس اقتدار آتا ہے تب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کیا ملکات رکھتا تھا، لوگوں کو تب پتہ لگتا ہے۔ مثلا یہ بدتمیز ہے، یا یہ بندہ جھگڑالو ہے، یا یہ بندہ کرپٹ ہے، یا اس کے برعکس بھی ہوتا ہے یہ بندہ بہت عادل ہے، یہ بندہ بہت قوانین کی پابندی کرنے والا ہے۔ مختلف چیزیں ہماری تب سامنے اس کے آتی ہیں۔
اخلاق اور عادت میں آپ نے فرق ملاحظہ کیا. اب آپ اجتماعی طور پہ اسے دیکھیں. ہر کوئی معاشرہ دنیا کا اخلاقیات سے باہر نہیں ہے. کوئی دنیا کا عادت جو ہے مثلاً اب اچھی بھی تو عادت ہو سکتی ہے. مثلاً فرض کر ایک مثال دیتے ہیں, ایک معاشرہ ہے, مثلاً وہ استاد ہے جو بھی ہے, وہ اپنے شاگردوں کو فرض کر ایک تمرین کروانا چاہتا ہے مثلاً سخاوت کی, تو اسے کہتے ہیں مثلاً صدقہ دو, فلان دو, فلان دو. اب یہاں مثلاً 4-5 سال یہ معاملہ رہا نا فرض کریں, اب یہ بھی تو اندر سے ہوتا ہے. اب یہ اس کی عادت نہیں, اس کے آپ یہ دیکھ لیں, وہ ہم مدارس کے اندر اس بات کو خود دیکھتے بھی ہیں. ہر وہ طالب علم جس کو مدرسے میں 5 یا 8 سال ہو چکے ہیں اور وہ ایک برنامے میں زندگی بسر کرتا رہا ہے, اس کے برنامے میں دعائے کمیل تھی, اس کے برنامے میں بالفرض ورزش تھی, اس کے برنامے میں بالفرض مطالعہ مباحثہ تھا. یہاں پہ وہ طالب علم جس دن اپنے مدرسے کے اس برنامے سے باہر جاتا ہے وہ ان امور کو انجام دیتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ملکہ نہیں بنا, اس کے اندر عادت بھی نہیں بنی. نہیں, عادت میں یہی فرق ہے نا, یہی عرض کیا نا کہ عادت جو ہے وہ بیرونی طور پہ آتی ہے, عامل ہوتی ہے اس کے اوپر, لیکن اب بعض عادات ہیں جلدی حاصل ہو جاتی ہیں, بعض عادات ہیں دیر سے حاصل ہوتی ہیں. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہر عادت بری ہوتی ہے, عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. جس طرح اخلاق وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اخلاق باطن کا حقیقی تعارف ہے, عادت حقیقی تعارف نہیں ہے. اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے دودھ کے اندر سے حرارت ملتی رہے تو ملائی اوپر آ جاتی ہے, اور عادت کی کیا ہے کہ دودھ کے اوپر آپ نے کوئی چیز اوپر ڈال دی, جیسے پانی ڈال دیا اور اس میں مکس کر دیا, یا ملائی اوپر آپ نے دودھ کے اندر ڈال دی. عادت اور اس میں فرق کرنا ہے, کیونکہ معاشروں کی عادت بھی ہے اور معاشروں کے اندر انسانی اجتماعی اخلاقیات بھی ہیں. اس لیے یہ نقطہ آج کے ہمارے درس سے مربوط ہے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیتے ہوئے سوال جواب جو اسٹوڈنٹس نے کیے, اس کے جواب میں شہید نے یہ بیان کیا, آپ نے کوئی معاشرہ دیکھا جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہو؟ کوئی نہ کوئی اخلاقیات تو ان کے اندر وجود رکھتی ہیں. کوئی دنیا کا معاشرہ ایسا نہیں ہے. مثلا آپ انڈیا لے لیں, انڈیا میں کثرت ہے ہندوؤں کی, لیکن آپ ان کے دیہی علاقوں میں جائیں, وہاں پہ حجاب آپ کو ممکن ہے مل جائے. اب ان کو جو حجاب ملا ہوا ہے وہ حجاب انہوں نے کوئی نظریاتی طور پہ لیا, کوئی اخلاقیات کے دائرے میں لیا, یا اپنے معاشرتی رسم و رواج کے تحت لیا. یہ ہیں وہ عادات جو معاشرے میں پنپ گئی. حتیٰ کہ ہم اپنے معاشروں میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جو فحش خواتین ہیں وہ بھی اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہیں, وہ عادتاً ڈھانپ رہی ہیں, والا اندر سے حیادار نہیں ہے وہ. یا اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اندر سے نیک اور پاکیزہ ہے, لیکن اس نے بعض اپنے معاشرتی عادات میں وہ ڈھل گیا اور بعض چیزوں کا احساس ہی نہیں کیا اس نے. آپ اس سے قبل اس کے کہ ہم اجتماعی طور پہ ان باتوں کا جائزہ لیں, سب سے پہلے عادت اور اخلاق میں فرق کو جانیں صحیح طریقے سے. عادت اور اخلاق میں فرق جان لیا تو آپ کے پاس 3 قسمیں تو فوراً آ جائیں گی. ایک ہے کہ عمومی انسان کے اعمال, وہ نہ عادت ہے نہ اخلاق ہے, صحیح ہے. اس میں آپ چوتھے کا اضافہ کر لیں, عمومی انسان کے اعمال ہیں, نہ عادت ہے نہ اخلاق ہے نہ طبیعت ہے, صحیح ہے. صرف ایک عمل ہے. وہ عمل کیوں انجام پایا ہے, اس کے اسباب ہوتے ہیں. مثلا ایک معاشرہ بنا ہوا تھا, اس معاشرے اور ماحول کی وجہ سے انجام دے دیا. اب مثال کے طور پہ آپ بعض اوقات لے آئیں افراد کو, یا آپ خود احساس بھی کرتے ہیں کہ آپ ایام عذابی چل رہے ہیں, مجلس کے اندر چلے گئے, مجلس میں جب گئے تو اب آپ کی پرانی کیفیات نہیں رہے, آپ کے اندر ایک حسن و غم طاری ہو گیا, بڑی غمگین آواز میں کسی نے اچھا نوحہ پڑھا یا اچھے مصائب پڑھے, اس نے آپ کو بھی غمگین کر دیا. اب یہ ظاہری آپ کے اوپر اس کی تاثیر ہوئی یا نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے تاثیر جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کی تاثیر کو بھی اہمیت حاصل ہے. یہ عمل صالح جو انجام پا رہا ہے اس کے اپنے اثرات ہیں, لیکن یہ عمل صالح ہے, نہ اخلاق ہے نہ عادت ہے اور نہ طبیعت ہے. درست ہے, کیونکہ ہم طبیعت کا موضوع مطالعہ کر رہے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل انسان سے انجام پاتا ہے, وہ انسان سے انجام پانے والا عمل عادت ہے. مثلا سگریٹ پینا,
انسان آغاز میں سگریٹ پیتا ہے، کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا، وہ ماحول کے اثر کی وجہ سے سگریٹ پی رہا ہے۔ مثلاً اس کے دوست احباب سگریٹ پی رہے ہیں، یا اس نے فلمی ہیرو دیکھے تھے تو وہ سارے سگریٹ پیتے تھے، اس نے بھی سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ یا ممکن ہے کہ بعض افراد ہیں جنہیں مرض کی حالت حاصل ہو کہ ان کے اندر ایسے جراثیم جنم لے گئے کہ جو اس کی طرف اسے مائل کریں۔ مختلف اسباب ہوتے ہیں، یہ ماحول بہت گہرے طور پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان انڈیا میں بہت انڈین فلمیں چلتی ہیں، تو وہاں پہ اب ہیرو ہوتا ہے، تو جس کی ان ہیروز سے شکل جوانوں کی ملنے لگ جائے وہ اپنے آپ کو پھر ہیرو ہی سمجھتے ہیں، بال ویسی بنائیں گے، بازو اسی طرح کھول کے رکھیں گے، چلیں گے اسی طرح، ذہن میں ہیرو ہیں۔ جب کوئی ان سے بدتمیزی کر دیتا اور کچھ نہیں کر پاتے تو پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ یار نہیں، میں ہیرو نہیں ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، انسان جو فلم دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں ہیرو وہ اپنے آپ کو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ ہمارے یاد ہے کہ بہت پرانا واقعہ، آج سے کوئی 23-24 سال پہلے ہمارے محلے میں اسی طریقے سے دور کسی جگہ پہ، صرف ہم نے سنا ہی ہے، دیکھا نہیں۔ تو اب لڑکے ہیں، دوپہر کو آرام بیٹھے ہوتے تھے، کیا کریں، کچھ ہے ہی نہیں، تو ایک لڑکی کی مثلا کسی ایک انڈین ہیرو سے شکل ملتی تھی۔ اب وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ انڈین ہیرو تو ایک مکہ مارتا ہے 100 اڑ کے سائڈ پہ جا کے گرتے ہیں، تو وہاں سے ایک بیچارہ مظلوم شریف سا لڑکا گزر رہا تھا، اس نے جا کے اسے ویسے ہی مارنا شروع کر دیا، کیونکہ تصورات کی دنیا میں پہنچا ہوا ہے، تو خوب اسے مارا اور اس کے بعد گھر چلا گیا۔ تو بعد میں پوچھا تم نے کیوں مارا اسے؟ کہا کہ ویسے ہی میں نے مارا، دل چاہ رہا تھا۔ یہ اب اس کے وہ ہے فلموں کا اثر، اسی لیے بہت تاکید کی جاتی ہے کہ مت ان فلموں کو زیادہ دیکھیں، یعنی بدون ہدف کوئی چیز نہ دیکھیں۔ وہ انسان کے وجود میں منفی نظریات کو فروغ دیتے ہیں، منفی چہرے بنا دیتے ہیں، اور انسان ویسا ہونا پھر آہستہ آہستہ چاہتا ہے۔ بہرحال یہ ماحول کی تاثیر اور اس کی بنیاد پہ عمل کا صادر ہونا ہے۔ ایک مرتبہ اخلاق کی بنیاد پہ آپ سے عمل صادر ہوتا ہے۔ پہلے عادت کو لے لیں، اب عادت کیسے ہوتی ہے؟ اس نے ایک دفعہ یہ عمل انجام دیا، تھوڑا پشیمان ہوگا، پھر اسے تھوڑا اور ماحول مل گیا، کوئی بدماش لڑکے مل گئے، تو ان کے ساتھ انہوں نے بڑی لڑکوں نے تعریفیں کی، یار یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا شجاع ہے، تم تو بالکل اسی کی طرح سے وہ حرکتیں کرتے ہو، یا تمہاری عادات اسی سے ملتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ڈھلنے اس میں لگ جائے گا۔ یہ جو اس کو ماحول ملا، اس ماحول نے اس کو ایک ظلم کا عادی بنا دیا، یہ ایک سگریٹ کا عادی اسے بنا دیا۔ اب وہ اس کے بعد میں جسم کی ڈیمانڈ بن گیا۔ اب بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری یا مرض لاحق ہوتا ہے اور سگریٹ اس کے لیے ممنوع ہو جاتے ہیں، وہ لاشعوری طور پہ ہاتھ مارے گا ادھر جہاں پہ وہ سگریٹ کی ڈبی رکھتا ہے۔ یہ آپ تجربہ اپنے موبائلوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ موبائل اپنی ایک خاص جیب میں رکھتے ہیں، اچانک خیال آتا ہے کہ یار، یعنی آپ مثلا بیٹھتے ہیں تو موبائل نکالتے ہیں، بعض لوگ بہت اس کے عادی ہوتے ہیں، بہت زیادہ، انہوں نے بیٹھنا ہے تو جیب سے موبائل نکالنا ہے، پھر بیٹھنا ہے تو ایک جگہ پہ رکھنا ہے، تو وہ لاشعوری طور پہ ان جگہوں پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا موبائل ہوتا ہے۔ یہ جو عادت میں وہ ڈھل گئے، یہ اندرونی کوئی سبب نہیں بنا، بیرونی طور پہ موبائل سے ان کا ایک رابطہ بنا، اور اس رابطے میں ان کے ہاتھ اور اس کے بدن کا ایک تعلق اس سے قائم ہوا، اور استمرار کی وجہ سے یہ تعلق قوی ہوتا چلا گیا۔ لہٰذا بعض اوقات انسان وہ اعمال انجام دیتا ہے عادتاً کہ اصلاً اس کی فکر، غور و فکر یا ارادہ کسی اور کام کرنے کا موجود ہے۔ عادات کو سب سے اچھے طریقے سے جاننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر انفرادی طور پہ جائزہ لینا ہے تو آپ اپنے چلتے پھرتے ہوئے انداز کو دیکھیں۔ ہر انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی انداز اپنائے ہوئے، جیسے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسی طرح لیٹتے ہوئے خاص انداز اپناتے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ عادتیں ہیں۔ یہ انفرادی عادات کو دیکھنے کا طریقہ کار ہے۔ آپ اپنے بچوں میں دیکھ سکتے ہیں، گھر بار میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی ذات کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیرونی طور پہ آپ کے اوپر آئے ہیں، اندر سے اس نے جنم نہیں لیا آپ سے۔ حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد ہیں تو وہ ہمیں ایک عرصہ پڑھاتے رہے، تو ان کے انداز تھا جب پڑھاتے تھے تو انگلیوں کے مسئلے اس طرح کرتے ہیں، تو میں نے خود جائزہ لینا شروع کیا۔ ہماری کلاس کے جتنے لڑکے تھے وہ گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کرتے تھے،
مسلسل انہیں دیکھنے کی وجہ سے، گفتگو کا انداز، حتیٰ کہ جو گفتگو کا انداز ہے انسان لاشعوری طور پہ اختیار کر لیتا ہے، ارادتاً اختیار نہیں کرتا، عادات اس طرح انسانی شخصیت کے اندر پنپتی ہیں، بعد میں یہ عادت ختم بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے عادتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض دیر سے عادات بنتی ہیں، بعض جلد عادات بن جاتی ہیں، بعض بڑی قوی بنتی ہیں کہ چھٹتی نہیں ہیں انسان سے، بعض ہیں کہ ضعیف ہوتی ہیں کہ کچھ مدت کے بعد ہی چھٹ جاتی ہیں، اس ماحول سے باہر آ جائے۔ بہرحال اخلاقیات کیا ہے؟ بس آپ نے دیکھا عادت بیرونی سبب کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ نے معاشروں میں عادات کا جائزہ لینا ہے، معاشروں کے اندر، کیونکہ ہم جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس میں معاشروں کی عادات کا بہت گہرا اثر ہے، بہت گہرا۔ اگر کوئی شخص اپنے معاشرے کے اندر عادات کا جائزہ نہیں لے سکتا، وہ معاشرے کو صحیح نہیں سمجھ پائے گا، وہ حقیقت معاشرہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ معاشرے کی عادات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ آپ کو رسم و رواج سے پتہ لگتا ہے۔ اگر آپ نے معاشروں میں عادات کو سمجھنا ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ رسم و رواج کو پتہ لگے گا۔ آپ اسے ایک نوع کلچر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے کلچر سے پتہ لگیں گی یہ عادات۔ اس لیے کلچر ہمیشہ انسان کے باطن کی گہرائی سے نہیں پنپتا، تعارف انسان کا بنتا ہے، کیونکہ وہ جو رسومات ہیں یا تو وہ علاقائی بنیادوں پہ باہمی روابط کی وجہ سے ایجاد ہو گئیں، یا اس کے ماوراء کوئی نہ کوئی فکر موجود تھی۔ خود علاقائی روابط کی وجہ سے آپ دیکھیں مختلف علاقوں میں مختلف طور طریقے رائج ہیں، خاندانوں کے مختلف طور طریقے رائج ہیں، ہر خاندان کا ایک طریقہ کار، ایک ضابطہ نہیں ہے۔ مثلا آپ صوبوں میں چلے جائیں، ہم صوبوں کے اعتبار سے بھی معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں، سندھ اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں عادات اور رسومات کے اعتبار سے آپ بڑا فرق دیکھیں گے۔ اسی طرح شمالی علاقہ جہاں گلگت بلتستان ہے اور پنجاب کے علاقوں کا مقایسہ کریں، آپ کو کئی عادات، ان کی رسومات مختلف طرح کی نظر آ جائیں گی۔ مثلا بعض رسومات ہیں جو ہمارے معاشروں کے اندر آہستہ آہستہ عام ہو گئی، اس کا اسلام سے اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، عادات کی، رسومات کی۔ اگر علاقائی رسومات کی اسلام سے ٹکراؤ نہ ہو تو پھر ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ عادات عکاسی کرتے ہیں کسی نہ کسی طور پہ باطن کی، لیکن عمل خیر یا عمل بد کے اعتبار سے۔ مثلا آپ یورپ کی مثال لیں تو وہاں پہ عادات ہیں، عادات میں سے ایک عادت ہے مرد اور خاتون ہاتھ ملاتے ہیں، صحیح ہے، مرد اور زن کا ہاتھ ملانا۔ اب یہ عادت اسلام نے آ کے اس کو قبیح قرار دیا کہ اس کے ماوراء بد ہے، بدی پھیلی ہوئی ہے، لہذا رسومات مختلف ہیں۔ ہمارے علاقوں میں ایک رسم ایجاد ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی 1 سال بعد ہو رہی ہے۔ اب رخصتی کا کیا معنی اس میں بنتا ہے؟ ایک رسم ہے، اور اس طرح کی شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، اموات کی رسمیں ہیں، میل ملاپ کی رسمیں ہیں۔ آپ علاقے میں جائیں گے، کوئی سامنے سے آپ کے اہل علاقہ آ گیا تو آپ مثلا آپ پنجاب میں جائیں وہ گلے ملتے ہیں، خیبر پختونخوا جائیں وہ فوراً ہاتھ سینے پہ رکھ دیتے ہیں، سائڈ پہ رہیں بہتر ہے، یہ پورا ہاتھ وہ نہیں، یعنی صرف ادھر ہاتھ رکھتے ہیں گلے مل لینا، اگر جلدی میں ہیں یا عام بہت قریبی ہوں تو ملتے ہیں۔ ایک رواج ہے، اور رواج مختلف ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات بیان کی۔ سندھ میں ہے کہ وہ مثلا ایک خاص چادر ڈالیں گے، خیبر پختونخوا میں چلے جائیں ٹوپی سر پہ رکھیں گے، چاہے وہ بیچارہ متقی ہو یا کوئی گناہ گار ہو، ٹوپی سر کے اوپر ہونا اس کی ضروری ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں چلے جائیں کرتا شلوار پہننا ہے، چاہے مسلمان ہے، ہندو ہے، کچھ بھی ہے، فرق نہیں پڑتا۔ یہ سارے کی ساری چیزیں عادات کو شو کرتی ہیں، کلچر جسے آپ کہتے ہیں۔ کلچر اپنی جگہ بہت ایک وسیع معنی رکھتا ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ایک ترجمان بنتا ہے، لیکن وہ باطن کے اعتبار سے بھی ترجمان نہیں بنتا، وہ ظاہر کے اعتبار سے ترجمان بن رہا ہے، اور یہ ظاہر بعض اوقات باطن کے لیے ضرر رساں ہوتا ہے اور بعض اوقات ضرر رساں نہیں ہوتا۔ جہاں وہ باطن کے لیے ضرر رساں ہے وہاں پہ آپ تبصرے کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کلچر ہے وہاں جب بے حجابی کا کلچر، آپ کہیں گے یہ معاشرے کے باطن کو فاسد کر رہا ہے، اس لیے اس کلچر کی آپ مخالفت کریں گے۔ وَإِلَّا معاشروں کے اندر جو ظاہر ہوتا ہے وہ کلچر ہے، جو ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عادات و رسومات ہیں۔
رسومات سے ہٹ کے انسان زندگی بسر کرنا بہت مشکل کام ہے. بہت قلیل ایسے افراد ہوں گے جو عادات اور رسومات سے جا کے ٹکرا جائیں. عموماً انسان اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتا ہے، لیکن رسومات بیرونی طور پہ انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اندرونی عامل نہیں ہیں. اخلاقیات آ جائیں. بس آپ نے دیکھا عادت میں پہلی چیز کیا ہے؟ بیرونی طور پہ انسان کے اوپر آتی ہے، اور بڑی وہ جا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں بیرونی ایک ایسی چیز ہے جو چمٹ گئی، اب چھوڑ ہی نہیں رہی اس کا. ہاں بس انفرادی زندگی میں اپنے حرکات سکنات سے آپ عادت کو پہچان سکتے ہیں، اور اجتماعی زندگی میں رسومات سے، جسے آپ رسومات کہتے ہیں یا کلچر کہتے ہیں، اس سے آپ عادات کو جان سکتے ہیں. دوسرا فرق اخلاقیات سے، بہت مہم فرق ہے یہ. عادات ارادتاً نہیں ہوتی، بدون ارادہ جنم لے لیتی ہے، لیکن اخلاق بدون ارادہ وجود میں ہی نہیں آتا. ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک عمل انجام دیں وہ بدون ارادہ ہو اور وہ اخلاق حسنہ کہلائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا ارادے کے تحت انجام پاتا ہے. بس نقطہ اختلاف اور نقطہ اشتراک دونوں میں ہو گئے. اخلاق اور عادات میں نقطہ مشترک کیا ہے؟ نقطہ مشترک یہ ہے کہ دونوں میں عمل بآسانی بسہولت صادر ہو جاتا ہے، آپ سے آسانی سے صادر ہو جاتا ہے. آپ کو اس میں کوئی تعب اور کوئی مشقت اپنے باطن میں اٹھانے نہیں پڑتی. لیکن نقطہ اختلاف کیا ہے؟ دو اہم نقطہ اختلاف ہیں. پہلا نقطہ مشترک میں ایک نقطہ کیا ہو گیا؟ تعب اور مشقت اٹھانے نہیں پڑتی. دوسرا نقطہ مشترک ہے استمرار عمل کی وجہ سے یہ یہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ باسہولت عمل صادر ہو رہا ہے. دونوں میں استمرار چاہیے. عادت بدون استمرار نہیں ہوتی. اگر مستمر آپ ایک عمل انجام نہیں دیتے وہ عادت نہیں بنتی. بس یہ دو نقطے مشترک ہو گئے. اخلاق میں بھی استمرار پایا جاتا ہے اور عادت میں بھی استمرار پایا جاتا ہے. نقطہ اختلاف کیا ہے؟ نقطہ اختلاف پہلا یہ ہے کہ عادت ارادے کی محتاج نہیں ہے، لیکن اخلاق ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، ارادہ ہوتا ہے. اسی لیے ایک معاشرے کی حقیقت اخلاق سے پہچانی جاتی ہے. اخلاق انسان کے پاس ہے. نمبر 2، اخلاق باطن کے اندر سے جنم لیتا ہے. باطنی ایک صورت اور حیت کا نام ہے، ظاہر کا نام نہیں ہے. یعنی انسانی روح کے وجود سے، جس طرح دودھ کے اندر سے ایک ملائی وجود میں آتی ہے، اخلاق انسان کے باطن سے ایک قوت اور صلاحیت اٹھ کے وہ حاکم ہو جاتی ہے انسانی روح کے اوپر. اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں اخلاق ملکات کا مجموعہ ہے. اخلاق کیا ہے؟ استعداد و ملکات کا مجموعہ ہے. طبیعت ان دونوں سے جدا چیز ہے. طبیعت نہ عادت ہے اور طبیعت نہ ہمارے پاس یہ اخلاق ہے. ہم پڑھ رہے ہیں طبیعت معاشرہ. طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری جو خد و خال ہیں، ظاہر جو ہے اس کی بنیاد پر ظاہر کے اپنے عناصر کی وجہ سے ایک شے انسان کو حاصل ہو جائے. مثال کے طور پہ ہمارے بدن، انفرادی زندگی میں انسانی بدن سے آپ اسے طبیعت کو سمجھ سکتے ہیں، تاکہ طبیعت تاریخ کو آپ پھر ملاحظہ کریں. انسانی بدن کو آپ دیکھیں، انسانی بدن میں عناصر ہیں. ہم خوراک کھاتے ہیں مختلف، جب مختلف خوراک کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے مزاج بنتے ہیں. ان مزاج کی بدولت ایک طبیعت ہمارے سامنے آئے. مثلا آپ کہتے ہیں اس کی طبیعت گرم ہے، اس کی طبیعت سرد ہے، اس کی طبیعت مثال کے طور پہ بلغمی ہے. طب انسانی جو بن رہی ہے وہ طب انسانی انسان کے مادی اجزاء سے بن رہی ہے. یہاں پہ پھر ایک بحث آ جاتی ہے کہ آیا طبیعت اور مزاج وہ ایک مادی شے ہے یا ایک مجرد شے ہے. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ طبیعت اور مزاج انسان کے بدن کے اعتبار سے وہ انسان کے مادی عناصر اور مادی اعضاء سے بنتی ہے اور اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اسی کا حصہ شمار ہوتی ہے. روح کا حصہ نہیں شمار ہوتی، اسی جسم کے تقاضے شمار ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص چاہتا ہے کہ میرا غصہ قابو ہو، لیکن اس کے جسم کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ اوپر نیچے اس طریقے سے ہو چکے ہیں، یا انسان کے وجود کے اندر مختلف نامناسب غذائیں کھانے کی وجہ سے اس کے مزاج کے عناصر اس طرح سے بے ربط ہو گئے ہیں کہ وہ اس کو بلڈ پریشر کی طرف لے آتے ہیں. جیسے آج کل بلڈ پریشر کا مرض لگتا ہے.
اب بلڈ پریشر کا مرض جسم کو لگا، روح سے متاثر ہو رہی ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ اثرات انسان کے اوپر ان چیزوں کے بنتے ہیں. لیکن ہم جب تاریخ کی طرف آتے ہیں طبیعت، تو طبیعت تاریخ ایک جداگانہ چیز بن جاتی ہے. طبیعت تاریخ میں بنیادی عنصر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مختلف عناصر ہیں معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کے اندر جو افراد ہیں یہ مل کے جب ایک معاشرے کو وجود دیتے ہیں تو وہ اپنے فکر اور نظریات کے تحت ایک عنصر کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس کو وہ اصل قرار دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے سابقہ دروس میں پڑھا بھی، اور ابتدا میں ہی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے طبیعت کی ایک تعریف بیان کیا کہ طبیعت ایک خاصیت ہے جو انسان کے ساتھ مختص ہو کے رہ جاتی ہے. بس آپ اس کو بھی اگر ذہن میں رکھیں کہ چند خواص ہیں وہ خاصیتیں مختص ہو جاتی ہیں. اب یہ جو خاصیتیں مختص ہوتی ہیں بنتی کیسے ہیں معاشروں کے اندر؟ انسانی طبیعت تو ہمیں پتہ لگتی ہے، یہ خصوصیات غذا سے بن جاتی ہیں. یہ خصوصیات ہمارا جب جسم بن رہا تھا تو اس وقت جو عوامل پیش آئے انسان کو اس کی بنیاد پہ بن جاتی ہیں. انسانی جسم کے اندر تو طبیعت کچھ سمجھ آتی ہے کہ کیسے بن جاتی ہے. اس میں انسان کے ظاہری، جسے آپ کہتے ہیں کہ طب کا بڑا دخل ہے اس کے اندر. اگر آپ نے طب کے تقاضوں کے تحت غذاؤں کا استعمال کیا اور اپنے سونے جاگنے حرکت کرنے کا، جسمانی حرکت کا اپنا شیڈیول خود بنایا، آپ کے اعتدال آ جائے گا. کیونکہ اس کو علم عرفان میں بہت وسیع پیمانے پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک کمزور بدن ایک قوی روح کو متحمل نہیں کر سکتا. یعنی جس بدن کے اندر قوت کم ہو، یعنی اس کے عناصر میں اعتدال نہ ہو، وہ ایک قوی روح کے ساتھ ارتباط قائم نہیں کر سکتا. اسی لیے انبیاء و ائمہ علیہم السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکمل خلق کیے ہیں. ان کے بدن کے اندر اعتدال موجود تھا. اگر وہ اعتدال کی نوعیت موجود نہ ہوتی تو یہ ارواح مقدسہ جو اس قدر قوت رکھتی ہیں ان کا ارتباط نہ ہو سکتا. اس لیے یہ عصمت کی بحث میں آتے ہیں کہ وہ کامل الخلقت ہونا ضروری ہے امام کے لیے اور نبی کے لیے. اور پھر اس عناصر کو دیکھتے ہیں. ہاں بعد میں عوامل پیش آ سکتے ہیں، مرض لاحق ہو گیا، اعتدال میں اونچ نیچ آ گئی، یا بیرونی طور پہ کوئی حملہ ہو گیا اور جسم کو زد پہنچا دی گئی، جیسے امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی تو خون بہہ گیا یا اس کے اوپر ورم آ گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ معاشرے کی طبیعت کی طرف آئیں. معاشرے کی طبیعت ہے کچھ خصوصیات اس معاشرے کو لگ گئیں. وہ جو خصوصیات اس کو لگی ہیں وہ اس کی ذات کو لگی ہیں، وہ اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں. یہ خصوصیات کیوں اس کے ساتھ ہو گئیں؟ یہ اس کے افکار اور نظریات کا نتیجہ ہے. معاشرے نے خود ایسا قدم اٹھایا کہ یہ خصوصیات اس کے ساتھ جڑ جائیں. وَإِلَّا تاریخ طبیعت ہمارے پاس، طبیعت تاریخ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے پہلے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ طبیعت کا ایک معنی ذکر کیا، لیکن آپ اس معنی کو خود بنیادی طور پہ تاریخ کے عنوان سے جوڑنے کی کوشش کریں. کیونکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثالیں دی ہیں وہ انفرادی دنیا میں تو سمجھ آتی ہیں. جیسے سونا اور چاندی دونوں کی طبیعت الگ ہے. آپ سفید چنے لے لیں اور کالے چنے، دونوں کی طبیعت جدا ہے دونوں ہی چنے، دونوں کی طبیعت جدا ہے. یہ طبیعت کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کی ذات کے ساتھ ہی مختص ہے، ان کی ذات کے اندر سے ہی آ رہی ہے، باہر سے نہیں آ رہی. وہ خصوصیت ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے یہ طب رکھی ہے. مثلا ہمارا مزاج کوئی باہر سے آ رہا ہے نہیں. یہ جسم جب گوشت پوست بن رہا تھا یا ابھی بن رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، غذائیں اس کے اندر ملتی ہیں، تو اس کے اندر سے ایک مزاج اٹھتا ہے، اس کے اندر سے ایک تب اٹھتی ہے. اسی طرح چاندی کے اندر سے چاندی کی تب اٹھی، سونے کے اندر سے سونے کی تب اٹھی. لیکن طبیعت تاریخ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ ایک طبیعت میں ڈھلا ہوا تھا، وہ طبیعت اس کی کہاں سے بنی؟ وہ اس کے اندر سے ہی بنی. لیکن یہاں پہ فطرت کو اور طبیعت کو جدا کیا ہے، اس لیے اس کا نام طبیعت رکھا. ایک دفعہ کیونکہ فطرت بھی انسان کے باطن میں ہے، اس کے اندر ہے، اور طبیعت کے عوامل بھی اس کے اندر سے اٹھ رہے ہیں. فطرت کے نتیجے میں جو عوامل اٹھیں گے وہ جدا ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ قرآن کا وہی پیغام ہے. قرآن فطرت کا قائل ہے کہ طبیعت تاریخ فطری ہونی چاہیے. فطرت کے مطابق ان تینوں میں سے کون سا سازگار ہے اسے ہم دیکھیں گے.
لیکن طبیعت کیا ہے؟ طبیعت فطرت نہیں ہے، طبیعت سے مراد ان کی یہ ہے کہ انسانی معاشروں کے باطن سے ہی ایک خصوصیت ان کے ساتھ ملحق ہو جائے۔ وہ انسانی معاشروں کے باطن میں کیوں ابھری؟ وہ ممکن ہے کہ ان کے غور و فکر یا ان کے نظریات کا نتیجہ ہو، اور عموماً نظریات کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ معاشرہ جس کے اوپر ایمان لے آتا ہے، جس بات کا قائل ہو جاتا ہے، اس قائل ہونے کے نتیجے میں اس کے اوپر ایک اثر مترتب ہو رہا ہے، ایک اثر اس کا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس اثر، ظاہر ہونے والے اثر کو آپ کیا کہیں گے؟ طبیعت تاریخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی یہ میں جو ایک بات سمجھ آتی ہے شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے، اور آپ اگر معاشروں کی حالات کے اوپر غور و فکر کریں، یہ تعبیر ہمارے پاس آشکار ہوتی ہے کہ جب ایک معاشرے ایک شے کے اوپر معتقد ہوتے ہیں یا ایک شے کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ مثبت ہو یا منفی ہو، یہ کلمہ ایمان دینی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کسی بھی نظریے کے اوپر وہ اعتقاد قائم کرتے ہیں، اس اعتقاد کو قبول کرنے کے نتیجے میں ایک اثر اس معاشرے کے اوپر نکلتا ہے۔ وہ جو اثر اس پورے معاشرے کے اندر برپا ہو رہا ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ طبیعت تاریخ۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، اس اعتبار سے کیا تاریخ کی طبیعت ہونی چاہیے، کیا رہی ہے، یہ بحث الگ ہے، کیونکہ معاشروں نے فساد بھی برپا کیا ہے، اور ایسے معاشرے بھی ہیں جو آئیڈیل گزرے، جیسے یونس علیہ السلام کا جب عذاب ٹل گیا تو قرآن نے اس معاشرے کی تعریف کی ہے، وہ آخری دم تک ایمان کی حالت اور نعمات الہی میں رہا۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام جب تک رہے آئیڈیل ایک معاشرہ رہا، داؤد علیہ السلام رہے آئیڈیل ایک معاشرہ رہا، ابراہیم علیہ السلام نے جو معاشرہ قائم کیا بہت آئیڈیل معاشرہ رہا، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آگی حکومت تو بہت ایک آئیڈیل معاشرہ بنا۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی منفی مثالیں تاریخ کی، ہمارے پاس بڑی جاذب، خوبصورت اور ایک بہترین اسوہ رکھنے والی بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس کہ ان معاشروں نے کفر اختیار کیا، فاسد نظریات، انحرافی نظریات اختیار کیے، اس کے نتیجے میں ایک اثر برپا ہوا، وہ ان کی طبیعت میں ڈھل گئے۔ یہاں پہ جو شہید نے بحث اٹھائی ہے وہ یہ نہیں اٹھائی کہ ماضی میں کیا کیا طبیعتیں رہی ہیں، یہ بحث اٹھائی ہے کہ اگر انسانی معاشرے کو مد نظر رکھیں تو اس کی طب کیا ہونی چاہیے۔ آیا طب مادی ہو؟ طب مادی کو آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ طب مادی سے ہماری کیا مراد ہے؟ اقتصاد کے اوپر آپ کا معاشرہ کھڑا ہو، یعنی بالفاظ دیگر طب مادی سے مراد یہ ہے کہ اس تفکر کے تحت انسانی معاشرہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، جہاں جہاں انسانی معاشرہ موجود ہے، انسانی بستیاں موجود ہیں، انسانی محلے موجود ہیں، وہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں ہر وہ عمل جو وہ معاشرہ انجام دیتا ہے، ہر وہ عمل اجتماعی طور پہ جو وہ معاشرہ انجام دیتا ہے، مثلا اس معاشرے کے کچھ اخلاقیات ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہوں گی۔ آپ مثلا اپنے گاؤں میں چلے جائیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو آپ جدا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اب وہ صرف گھروں کے بننے سے تو جدا نہیں ہوتا، آپ بعض اخلاقیات بھی مختلف پائیں گے۔ بعض ہیں گاؤں آپ ادھر چلے جائیں ممکن ہے وہ پکڑ کے آپ کو باہر نکال دیں، بعض گاؤں ہیں بڑا اچھا استقبال کریں، میں ایک فرضی مثال دے رہا ہوں۔ بعض گاؤں ہیں ان کی اخلاقیات اس میں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے بیٹھک بنائی ہوئی ہے، مہمان آیا اسے فوراً وہاں پہ لے جاتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں اس سے، اچھے طور پہ سارے کے سارے سلام دعا اس سے کرتے ہیں۔ عموماً پاکستان میں بااخلاق ایسے زیادہ معاشرے موجود ہیں، سلام دعا کی حد تک موجود ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اخلاقیات معاشرتی سطح پہ اس کے ہیں، یہاں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میں چند اعمال آپ کے سامنے اجتماعی بتا رہا ہوں، اس کا ربط دیکھیں شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کیسے جوڑتے ہیں۔ ایک عمل آپ نے دیکھا کہ آپ کسی گاؤں میں گئے، جہاں سے گزرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اجنبی ہے اس لیے سلام کرتے ہیں، اجنبی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ میرا گھر حاضر ہے آپ تشریف لے آئیں۔ یا ایک معاشرہ آپ گئے، وہاں پہ آپ نے قدم رکھا، وہ فوراً ہی آپ کے لیے مثلا خوبانیاں لے آئے یا کچھ چیزیں لے آئے، بچے وہاں پہ مہمان نوازی کے لیے آئے۔ یہ ایک عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک عمل یہ ہے کہ اگر ادھر کوئی مصیبت آتی ہے گاؤں کے اوپر، مثلا کوئی حملہ ہوتا ہے
تو فوراً جوان اپنے دفاع کے لیے ادھر آ جاتے ہیں. ایک عمل ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں سارے کے سارے محنت کش ہیں، کوئی کسی سے مانگتا نہیں ہے، کوئی کسی سے جھگڑتا نہیں ہے، محنت کش ہیں، خود ہی کام کرتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے رہتے ہیں. یہ اعمال مختلف آپ کے ایک علاقے کے آ رہے ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے مذہبی رسومات انجام دیتے ہیں. مثلا ایام عزا آ گئے، بڑے بہترین طریقے سے خواتین گھروں میں رہتی ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ مثلا جلوس کی صورت میں نکالتے ہیں، خواتین کی امام بارگاہوں میں مجالس ہوتی ہیں. مثلا ایک معاشرتی ہمارے ہاں جس طرح سے عزا برپا علاقائی طور پہ کیے جاتے ہیں. یہ سارے اعمال مختلف ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ معاشرے کی طبیعت کیا ہے، طبیعت تاریخ کیا ہے، مادی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ادھر قانون لاگو ہو یا اخلاقیات ہوں یا یہی کلچرل رسومات ہوں، مذہبی رسومات ہوں یا علاقائی رسومات ہوں، فرق نہیں پڑتا. سب کے سب کس کے تابع ہیں؟ مادی کے. یعنی خود ذاتی کوئی ان کا تحقق نہیں ہے، ذاتی کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. وہ سارے اس لیے انجام پا رہے ہیں تاکہ اپنی اقتصاد کو مضبوط کریں، تاکہ ان کے اموال ان کے ہاتھ سے نہ چلے جائیں. ہم یہ چیز ہاسٹلوں میں، مدارس میں یہ دیکھتے ہیں ایک طالب علم کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ آیا اسی لیے کہ یار ادھر مثلا اسکالرشپ اچھا ملتا ہے، ادھر رہنے سہنے کی جگہ بہتر ہے، ادھر جو ہے وہ کھانا اچھا ملتا ہے، ادھر مجھے پڑھائی کے مواقع کم ملیں گے، پابندیاں ہی نہیں ہیں، مشکلات ہی نہیں ہیں، میں آرام سے گھوم پھر سکتا ہوں. بعض اوقات ایک انسان ہے طالب علم، وہ آتا ہے کہ میں اس لیے ادھر رہ رہا ہوں چونکہ سختی ہے، میں خود سے ممکن ہے پڑھ ہی نہ پاتا، سختی کی وجہ سے پڑھ پاؤں گا. برنامہ ہے، برنامے کی وجہ سے میں عادات اور میری تربیت یا تہذیب پہ نفس ہو رہی ہے فلاں فلاں. اب یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کے اپنے عوامل ہیں، اس سوچ کے تحت جو وہ لے کے آ رہا ہے وہ اس کے اوپر حاکم ہے. جس کی سوچ ہی مادی تھی تو وہ اب اخلاقیات دکھا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ادارے کے اندر اخلاقیات کیوں دکھا رہا ہے؟ تاکہ وہ اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا اور اس کا اسکالرشپ اس سے نہ چھوٹے. یہی وجہ ہے یا نہیں؟ یا اگر ایک طالب علم اس طور پہ آیا ہے تو وہ نمازوں میں شرکت بر وقت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیوں دعاؤں میں بیٹھا ہوا ہے؟ تاکہ وہ یہ والی سہولیات اس سے نہ چھنیں، اس کی عزت محفوظ رہے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے، اسے بیجا جسمانی تکلیف نہ اٹھانے پڑے، پابندیاں اس پہ نہ لگے. اس لیے وہ عبادات کے لیے آ رہا ہے، نہ کہ اس لیے کہ اس کے قلبی رجحان ہے. نمبر 3، وہ اس وجہ سے مثال کے طور پہ کلاسز میں جا رہا ہے کہ اگر اس نے کلاس میں نہ دیا اس کا اقامہ ہی ختم ہو جائے گا، اگر وہ کلاس میں وقت پہ نہ پہنچا اسے ممکن ہے اس جگہ سے نکال دیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس سے کئی خیر کے امور جنم لے رہے ہیں، لیکن ان سب کی وجہ کیا ہے؟ مادی، اقتصاد، مفاد. وہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن مفاد کی وجہ سے. یہ نماز اس کی کوئی اصل حیثیت جماعت نہیں رکھتی، وہ فرادہ نماز کا ورنہ قائل تھا علیحدہ پڑھے. وہ دعائیں پڑھ رہا ہے، دیکھنے والا سمجھے گا بڑا مومن دعاؤں میں آ رہا ہے، لیکن وہ مادی وجہ ہے. ذاتاً اس کا آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ طفیلی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے طفیلی کہتے ہیں جو دوسروں کے نوالوں کے اوپر پلے بڑھے. بعض ایسی ہوتی ہیں نا چیزیں کہ مثلا کیڑا ہوتا ہے، کیڑا وہ پھل کے اندر کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے، ادھر نکال دے مر جائے گا وہ. تو یہ ہوتے ہیں جس کی زندگی دوسروں پہ منحصر ہے. اس کی عبادات، اس کی اخلاقیات، اس کی تعلیم وہ در حقیقت مفاد اور اقتصاد کی وجہ سے ہو رہی ہے. اسے کہتے ہیں مادہ پرست. یہ رحیم پور ازغدی معروف ایران کے مفکر ہیں، انہوں نے حوزہ علمیہ میں یہی بات کی، دینی سیکولر. اس کے اوپر شور بھی بڑا مچا لیکن ان کی بات کاملاً درست تھی. کہتے ہیں کہ اتنا تو باہر کا سیکولر جو ہے وہ مادہ پرستی نہیں دکھاتا جتنا یہاں پہ موجود دینی سیکولر دکھاتا ہے. وہ فری میں کھا پی بھی رہا ہے، کوئی اس نے کام نہیں کرنا، کوئی اس نے تحریر نہیں لکھنی، کوئی اس کا قلم نہیں چلنا، اور وہ اپنی زندگی کی عیاشیاں بھی اڑا رہا ہے. باہر کا سیکولر وہ قانون کا پابند ہے. باہر کا جو سیکولر ہے وہ زحمت اور مشقت اور محنت کرتا ہے، پوری سوسائٹی کو بناتا ہے. تو بہرحال آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایسا ہوتا ہے انسانوں کی زندگی میں. اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نے آ کے یہ نظریہ دیا اور یہ بات بیان کی کہ انسان کو اگر آپ چھوڑ دیں، آزاد چھوڑ دیں،
جیسے ہم کہتے ہیں نا ادھر ایک طالب علم کو ذرا آپ چھوڑ دیں آزاد، ہم دیکھتے ہیں کتنی نماز شب پڑھتا ہے، کتنی دعائے کمیل پڑھتا ہے، کتنی کلاسوں میں شرکت کرتا ہے اور کتنی وہ تحریریں لکھتا ہے. آپ ایک دفعہ آزاد چھوڑ دیں، اسے آزاد چھوڑ دیں، وہ موبائل استعمال کرے گا، باہر کے چکر کاٹے گا، اپنی مرضی سے گھوم پھر کے آئے گا، زیارت بھی کر لے گا، کہیں دل چاہا تو جماعت پڑھ لے گا، بقیہ جماعت نہیں پڑھے گا، دوستوں سے گپ شپ لگا کے آ جائے گا. تو اس طرح اس نظریے کے تحت آپ کہتے ہیں انسانی معاشروں کو ذرا آزاد چھوڑ کے دیکھیں، ساری چیزیں ہٹا دیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انسانی معاشروں کی اساس مادہ پرستی کے اوپر ہے. انسان اندر سے خلقت کے اعتبار سے مادہ پرست ہے. اب وہ مذہب کا سہارا لیتا ہے، وہ اپنی مادیات کو درست کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتا ہے، وہ اخلاق کا سہارا لیتا ہے اپنی مادیات کے لیے، وہ قانون کا سہارا لیتا ہے اپنی مادیات کے لیے. یہ وہ نظریہ جو غربی اس وقت نظریہ ہے، اس لیے وہ نظریہ چھایا ہوا ہے. اس لیے قانون کوئی حیثیت رکھتے نہیں، قانون کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں ہے. اچھا کیوں حیثیت ہے، کیوں تم نے قانون لاگو کیا ہوا ہے اس قدر؟ تاکہ میں مفاد حاصل کروں، تاکہ پیسہ میرا رہے، تاکہ اقتصاد میری برقرار رہے. کوئی کہے گا یار مذہبی تم کیوں امور انجام دیتے ہو، کیوں یہ سارے کے سارے امور انجام دے رہے ہو؟ اوکے، اگر میں امور انجام نہ دوں تو میری اقتصاد متاثر ہو جائے گی. جیسے ادھر میں اگر کلاس میں نہ جاؤں تو اقامہ میرا باطل کر دیں گے، کھانا پینا میرا ختم ہو جائے گا، رہنا سہنا میرا ختم ہو جائے گا. یہ ہے مادی سوچ. مادی سوچ یہ ہے کہ اقتصاد اور مفاد یعنی مادہ پرستی اور اقتصاد یہ اصل ہے، اور اب آپ نے اس اصل کو برقرار کرنے کے لیے مختلف معاشرے امور انجام دیتے ہیں. مذہبی امور ہیں، قانونی امور ہیں، اخلاقی امور ہیں، کلچرل امور ہیں، کیونکہ یہ 4 بڑے بڑے امور ہیں. یہ ہے مادہ پرستی کا نتیجہ. اس لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ مذہب نہیں ہے. جیسے شہید مطہری نے اسی کی ضمن میں یہ بات کی کہ آپ نے کون سا معاشرہ دیکھے ادھر مذہب نہ ہو. آپ ابھی یورپ چلے جائیں، ادھر مذہب موجود ہے کچھ نہ ایک، ٹھیک ہے افراد سارے چرچ نہیں جاتے تو مسلمان کتنا مسجد میں جاتے ہیں. اگر ایک محلے کے اندر 10 مسجدیں بھی ہوں، آپ فجر کے ٹائم سنیوں کی مسجد میں بھی جا کے دیکھ لیں، رش نظر نہیں آئے گا آپ کو. ظہر کے ٹائم چلے جائیں، عصر اور مغرب عشاء کے ٹائم آپ کو نظر آ جائے گا. لہٰذا آپ کہیں گے مذہب تو ادھر بھی اتنا ہی وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اسی طرح کیا اخلاقیات نہیں ہیں ان کے اندر؟ اخلاقی ضابطے پوری دنیا میں کافروں کے اندر بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں. کیا ان کی کوئی رسومات نہیں ہیں؟ انگریزوں کی کیوں رسومات نہیں؟ بہت ساری رسومات ہیں. جیسے ہماری مذہبی رسومات بھی ہیں اور ملی اور وطنی رسومات بھی. جیسے پاکستان میں 14 اگست منایا جاتا ہے، دنیا کا ہر ملک آزادی کا دن مناتا ہے یا نہیں؟ دنیا کے ہر ملک کا ایک عید کا دن ہے، الگ الگ دن ہیں ان کے. اسی طرح سے کلچر بھی آپ کو نظر آئے گا، لیکن ان کا نظریہ یہ ساری کی ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ قانون، فرہنگ، کلچر، اخلاقیات، مذہب، دین، وہ مادہ پرستی کے لیے ہے، وہ مادیات کی وجہ سے. وہ اس کو تقویت نہ پہنچائیں تو دین نظر آئے گا؟ کہتے نہیں، اس دین کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. یہ ہمارے پاس طبیعت مادی ختم ہوئی، طبیعت معنوی. طبیعت معنوی اس کو برعکس کر دیں. وہ کہتے ہیں اصل معنویات ہے. البتہ یہ معنویات سے فوراً ذہن میں آپ کے دین نہیں آنا چاہیے. صحیح ہے، دین ان میں سے ایک ہے، معنوی چیز ہے. لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اصل اصالت اگر انسانوں کو آزاد چھوڑیں وہ معنویات کی طرف آئیں گے، نہ کہ مادہ پرستی کی طرف آئیں گے. اور اچھا یہاں پہ آپ سوال کریں گے وہ جب معنویات کی طرف آئیں گے تو کیا مادی دنیا سے استفادہ نہیں کرتے؟ کیا کوئی قانون ان کے لیے نہیں ہے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ کیا سواریاں استعمال نہیں کرتے؟ کیا انہیں اقتصادی نظام نہیں چاہیے؟ کیا انہیں سیاسی اور اجتماعی نظام نہیں چاہیے؟ وہ کہیں گے سب کچھ چاہیے. کس نے کہا نہیں چاہیے؟ ہم نے کب ان کا جیسے مادہ پرستوں سے کہیں کہ مذہب نہیں ہونا، کہیں گے ہونا چاہیے. قانون نہیں ہونے جو کہیں گے ہونا چاہیے. لیکن کہیں گے اصالت قانون کو حاصل نہیں ہے، قانون تابع ہے. اگر ایسا قانون آئے کہ جو انسان کی اقتصاد کو اور انسان کی مادی زندگی کو متاثر کرے، ہمیں ایسا قانون نہیں چاہیے. ہمیں ایسا مذہب نہیں چاہیے جس میں میری جان ہی جا رہی ہو. مجھے ایسا مذہب نہیں چاہیے جس میں میرا مال خرچ ہو رہا ہو. ایسا مذہب چاہیے جس سے اقتصاد ہاتھ میں آئے. ایسا مذہب چاہیے کہ جیسا بھی ہمارے ہاں تو یہ بن گئے ایسے تجارتی سینٹر، بہت سارے افراد نے تجارتی سینٹر بنائے ہوئے ہیں
قرآن کے تجارتی سینٹر، مجالس کے تجارتی سینٹر، نعت، مرثیہ، نوحے، حج، عمرہ، زیارات، وہ انجام دیتے ہیں اسے، انہیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے کون کیا کیسے ہے، ان کا ہے کہ بھائی ہم تو پیسے لے کے ہم نے پہنچانا ہے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو ہیں ایسے افراد، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں تو اقتصاد سے اپنی تعلق ہے۔ اب برعکس کر دیں، طبیعت معنوی کیا ہے؟ طبیعت معنوی ہے کہ معنویات اصل ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ان معنویات کو حاصل کرنے کے لیے ہاں اقتصاد چاہیے، اقتصاد تابع ہے، اقتصاد کی خود حقیقت نہیں ہے، پیسے کی کوئی حقیقت خود نہیں ہے۔ پیسہ کیوں ہے؟ معنویات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس سواری ہے، گاڑیوں کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے، اچھی گاڑی ہو بری گاڑی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، گاڑیاں ہیں حسب ضرورت معنویات کے لیے۔ روڈیں اچھی ہوں، کہتے ہیں ہمیں کوئی روڈوں کی ضرورت نہیں ہے، روڈیں کیوں اچھی ہوں؟ تاکہ معنویات کے لیے آرام سے حج تک پہنچ سکے، زیارات ہو سکے۔ یہ اس طرح کی ترقی، انکشافات، سائنسی ترقیاں، ان ساروں کی ہمیں بذات خود ضرورت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ در حقیقت معنویات کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کربلا یا بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، کربلا زیارت کے لیے جانا ہو، تو آپ کے پاس اگر گاڑی نہ ہو یا بائی ایئر ٹکٹ نہ ہو تو آپ جا سکیں گے؟ بس اس معنویت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مادی وسائل کی ضرورت پیش آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ معنویت سے یہ مراد ہے۔ معنویت یعنی باطنی تعلق، بعض اوقات باطنی تعلق وطنیت کی بنیاد پہ قائم ہو جاتا ہے۔ معنویت سے کیا ان کی مراد ہے؟ وطنیت، جہاں ہمارا ہم وطن ہے اور وطن کو مضبوط کیا جائے، وطنی بنیادوں کے اوپر پروگرام کیے جائیں، سارا پیسہ تو اس کے لیے ہے۔ میں کیوں جیلوں میں مشقت کاٹوں؟ اپنے وطن کے لیے۔ میں کیوں پیسے کو کماؤں؟ وطن کے لیے، اور ہم وطن کے اوپر خرچ کروں۔ جیسے علاقائی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو اس کی مثالیں زیادہ ہیں، اہل گلگت سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اہل بلوچستان ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اب امام بارگاہ بنائی، لکھ دیا یہ برائے پنجاب، برائے گلگت۔ یہ جو ہماری انجمن بنی ہے، یہ صرف فقط گلگت کے لیے ہے، بقیہ وہ بر کھپ گئے تو ہمارا حصہ کیا، ہم نے تو گلگتیوں کے کفن اور اس کا نماز کا اہتمام کرنا تھا، ہم تو گلگتیوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، بقیہ کے لیے نہیں۔ اب یہ جو رابطہ باطنی طور پہ بنا ہے، کیونکہ جسمانی رابطہ تو نہیں ہے، جسم تو جدا جدا ہے، باطنی رابطہ ملیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ جو بنا ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ معنوی رابطہ۔ اب پیسہ جو خرچ کر رہا ہے کہ تم ہمیں پیسہ دو، تم کیوں ادھر جا کے اپنی صلاحیت دیتے ہو؟ تمہارا تعلق تو مثلا بلوچستان سے تھا، بلتستان سے تھا، تمہیں ہمارے پاس آنا چاہیے۔ یہ کون ہے کہ جو اس کو اس ادارے سے یا اس جگہ سے جدا کر کے بلتستان یا پنجاب یا سندھ والے کے درمیان لے آیا؟ یہ قومیت کا باطنی ربط اسے کھینچ کے لے کے آیا۔ یہ جب باطنی ربط ہوگا تو اس ربط کے لیے وہ صلاحیت بھی دے گا، اس ربط کی بنیاد پہ وہ اخلاقیات بھی دکھائے گا، اس ربط کی بنیاد پہ وہ عاجز آ جائے گا، نہیں چاہ رہا کہ ایک عمل انجام دے، لیکن اپنے آپ کو مجبور کر کے اس کا قائل کرے گا۔ انہی معنوی روابط میں ایک ہے دینی رابطہ۔ دین اسلام نے جو بیان کیا ہے اس سے کچھ ہمارے پاس ایسے شواہد آتے ہیں کہ دینی رابطے کی بنیاد کے اوپر آپ عمل انجام دیں۔ المؤمنون اخوۃ، مومنین بھائی ہیں۔ اب یہ جو برادری بنا دی تو یہاں پہ میل ملاپ کیوں جنم لے رہا ہے؟ کیونکہ برادری ہے، ایمانی برادری ہے، مومن ہے، یہ معنوی ربط ہے ایک۔ یہ کیوں اس کے گھر آ جا رہا ہے؟ یہ کیوں اس کے لیے مہمان نوازی کر رہا ہے؟ یہ کیوں مشکل میں اس کی مدد کر رہا ہے؟ اب یہ ساری مادی چیزیں ہیں ظاہراً۔ یہ کیوں اس کے لیے گھر بنا رہا ہے؟ یہ کیوں اس کے لیے فلاں فلاں کام کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا سبب پیچھے اصل کیا ہے؟ مومن ہے، یہ ایمانی میرا ربط ہے۔ اب جتنے آپ کے مادی تقاضے آ رہے ہیں، جیسے آپ ادھر دیکھتے بھی ہیں، سبیل لگائی، اچھا خاصا پیسہ آپ نے لگایا، اچھا کھانا بنوایا، بڑا پیسہ آپ نے لگایا، اپنے گھر کے سارا ڈسٹرب کر کے ایک مجلس منعقد کی اور باہر سے لوگوں کو بلایا، مہمان نوازی کی، یہ سارے کے سارے مادیات کو کیوں آپ خرچ کر رہے ہیں؟ ایک معنوی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا طبیعت تاریخ یہ ہے، اگر آپ انسانی معاشروں کو آزادانہ طور پہ چھوڑ دیں، یعنی دباؤ، پریشر، ان چیزوں سے باہر نکال دیں اور اپنی اندرونی حالت میں انہیں
اعمال کو انجام دینے دیں تو وہ کون سے عمل انجام دیں گے؟ معنوی عمل انجام دیں گے۔ یہ ہمارے پاس دوسرا ہے۔ تیسرا ہے مزدوج۔ مزدوج جو تھا، کیونکہ ہم مادی کو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، مادیات کے ذیل میں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ بحث کی ہے، وہ معنویات کے اوپر اتنی طویل بحث نہیں کر سکے، لیکن اپنی کتابوں میں اس عنوان کے تحت ساری گفتگو کس کے اوپر کی ہے؟ مادی کے اوپر کی ہے، کیونکہ معنوی ایک طور پہ ہمیں حل ہوتا ہے، کیونکہ دینی جو قرآن کا نظریہ ہے وہ آخری دو میں سے ایک ہوگا۔ البتہ مزدوج کیا ہے؟ مزدوج کو وہ مثال دیتے ہیں کہ مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے، کیونکہ انسان کی خلقت اس طرح سے ایک ہے ملاکوتی اور ایک ہے ملکی۔ لفظ بھی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استعمال کیے کہ ملاکوتی کیا ہے؟ جو اسے اوپر کی طرف لے کے جائے، طبیعت ملاکوتی انسان کو اوپر کی طرف لے کے جائے، اور طبیعت ملکی حیوانیت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا، یہ واقعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، مولانا رومی نے یہ بیان کیا ہے کہ مجنون جو ہے وہ لیلا کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اور اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے منزل کی طرف چلا کہ میں جا کے لیلا سے ملاقات کروں، تو اس اونٹنی کا دودھ پیتا بچہ تھا، تو اب وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوا، تو اونٹنی جو ہے وہ گھسیٹ کے اپنے بچے کی طرف اسے لے کے جانا چاہتی ہے تاکہ بچے کو میں دودھ پلاؤں، اور لیلا کا عشق اسے کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ وہ طولانی سفر کے اوپر اس کی منزل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ کہ مجنون بیٹھا، گھر سے نکلا، صحیح باغ پکڑی اس نے، تو اونٹنی چل رہی ہے، پھر وہ اپنے عشق میں وہ کھو جاتا اور تصورات میں چلا جاتا، تو اس کی باغ ڈھیلی پڑ جاتی، تو اونٹنی وہاں سے واپس، کیونکہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ چپکی بھی ہے اپنے بچے سے، وہ وہاں سے واپس لوٹ کے آ جاتی، وہ پھر ہوش میں آتا، دیکھتا پھر میں گھر پہ ہوں، پھر دوبارہ وہ اسے ڈنڈے پیچھے مارتا اور لے جاتا، تھوڑا سفر طے ہوتا، پھر وہ ڈھیلی باغ پڑ جاتی، اونٹنی پھر واپس آ جاتی۔ تو اس سے پھر مضمون مولانا رومی بدلتے ہیں کہ انسان خلق ہوا ہے تاکہ وہ اصل اپنی ہدف کی طرف، یعنی اصل حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جائے، کیونکہ وہی اصل عشق اور اصل محبت ہے، وہ بلندی کی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن جیسے ہی غافل ہوتا ہے وہ، کیونکہ اونٹنی سے جب بھی غافل ہوا اونٹنی نے پیچھے پہنچا دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ملاکوت کی طرف لے کے جاتا ہے انسانی روح، لیکن مادیات جو ہیں اور انسانی حیوانی خواہشات ہیں وہ اسے پھر پستی کی طرف لے آتی ہیں۔ پس انسان مزدوج ہے، بالا اور پائن، اوپر اور نیچے، ملاکوت اور ملک، اس لیے یہ دونوں مزدوج، معنوی ہے ملاکوت، اور مادی کیا ہے؟ وہ اسے تنزلی کی طرف لے کے آتی ہے۔ ہم کس عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ عالم تنزل میں۔ اس عالم تنزل سے سفر کر کے ہم نے جانا ہے عالم بالا میں۔ لہٰذا تیسرا نظریہ کہ اگر آپ انسانی معاشروں کو آزاد چھوڑیں، انہیں اپنے وجود کے اوپر اجتماعی اعمال کو جنم دینے دیں، دونوں ایک ساتھ جنم پائیں گے۔ اس کی مثال انہوں نے اس طریقے سے دی کہ ایک موضوع انہوں نے مطرح کیا، اور وہ ہے طبقات۔ مختلف طبقات ہیں معاشروں کے اندر، میں تیزی سے یہ مطلب آپ کی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آپ تفصیلی فرق جان چکے ہیں۔ طبقات ہمارے پاس انہوں نے ذکر کی، مثال کے طور پہ ایک طبقہ فرہنگی ہے، ایک طبقہ روحانی ہے، ایک طبقہ دانشگاہی ہے، ایک طبقہ بازار ہے، ایک طبقہ ہے فوجیوں کا، ایک طبقہ ہے یہ جو انجینئر اور فیکٹری والوں کا کہ جو صنعتیں لگاتے ہیں، کارخانے والے ہیں، ایک طبقہ ہے مزدوروں کا۔ اگر ہم مزدوج کے قائل ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانی معاشرے حقیقتاً و واقعاً کئی طبقات میں تقسیم ہیں۔ لیکن اگر ہم پہلے دو کی طرف آ جائیں، بالخصوص مادی کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقہ بس معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور وہ معاشرے کا طبقہ ہے مادی طبقہ، اور بقیہ سب طبقے در حقیقت اسی کی وجہ سے بنے ہیں، اصل کوئی اور طبقہ نہیں ہے، ایک مادی طبقہ ہے۔ لیکن اگر آپ مزدوج طبقے کے قائل ہو جائیں تو کیا کہلائیں گے؟ کہ روحانی طبقہ بھی موجود ہے، مزدور طبقہ بھی موجود ہے، اور ان دونوں کا باہمی ربط اور تعلق ہے۔
روحانی طبقہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا روحانی طبقہ وہ نہیں ہے جو لباس روحانی پہنتا ہے، امامہ اور ابا کا بعد جس نے پہنی، یہ روحانی طبقہ نہیں ہوتا۔ روحانی طبقہ وہ ہوتا ہے جو متقی اور اہل علم ہے، یعنی دینی معلومات رکھتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، یہ روحانی طبقہ۔ یہ روحانی طبقہ دیگر طبقات سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ دیگر طبقات سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ اب مزدور بھی ان سے ملتے ہیں، فوجی بھی ان سے ملتے ہیں، حکمران بھی ان سے ملتے ہیں، صنعت اور کارخانے والے بھی ان سے ملتے ہیں، یہ باہمی طور پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بس یہ جو انسانی معاشرہ چل رہا ہے، بعض طبقات ہیں کہ جو بالا کھینچنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور بعض طبقات ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے اسباب کو فراہم کر رہے ہیں۔ یہ دونوں باہم ملیں تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور جتنے ماضی میں معاشرے گزرے ہیں وہ اسی سے مل کے بنے۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک روایت ذکر کی اور حوالہ دیا الکافی کا، کتاب العقل والجہل، کہ اس میں مجھے خود تو نہیں دکھائی دی یہ روایت، ممکن ہے کہ روایت ہو، بہرحال میں نے چند دفعہ اسے دیکھا، یہ اس میں نہیں دکھائی دی، لیکن روایت معروف ہے۔ روایت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق خلق کی جسے فقط عقل دی، پھر ایک مخلوق خلق کی جسے فقط و فقط شہوت دی، اور ایک مخلوق خلق کی جس کو مزدوج خلق کیا، عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے، یعنی ملکوت بھی دیا ہے اور ملک بھی دیا ہے۔ جسے فقط عقل دی وہ ہے فرشتہ، جسے فقط شہوت دی وہ کیا ہے؟ حیوان، اور جسے دونوں دے دی مزدوج طور پہ عقل اور حیوانیت وہ کیا ہے؟ انسان۔ اس لیے وہ کہتے ہیں انسانی معاشرہ مزدوج ہے، دونوں کو انجام دیتا ہے۔ آپ کو کون سا ان میں سے ٹھیک لگتا ہے؟ کیونکہ بات ساری کی ساری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مادیات کو پھیلا کے کی ہے، کیونکہ وہ انسانیت کی دشمن ہے۔ اس لیے انہوں نے بتایا کہ کئی نہضتیں اور کئی تحریکیں ماضی میں اٹھیں، اور ان نہضتوں میں بعض تھی کلچرل نہضتیں، تحریکیں، بعض تھی سیاسی تحریکیں، جیسے یہ آئے بادشاہ، مغل بادشاہ جب وہ بر صغیر کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے تو ان کے پیش نظر یہ تھا اسلام پھیلائیں، یا ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اپنی حکومت جما کے ان کے اوپر حکومت کریں؟ یہ حکومت جمانا اور پیسہ لوٹنا یہ اقتصاد ہے یا نہیں؟ بس یہ مادی سوچ ہوئی۔ اس لیے آپ لے لیں فرانس میں انقلاب برپا ہوا، اسی طریقے سے بعض مذہبی ہیں، مذہبی طور پہ ظاہراً آئے، جیسے کلیسا نے خوب جھگڑا کیا، تو کلیسا کوئی دین پھیلانا چاہتا تھا یا اپنا اجارہ داری چاہتا تھا؟ اپنی اجارہ داری اس دور میں چاہتا تھا، تو انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ لیکن ہم اختتام کے اوپر اس سوال کو ابھارتے ہیں، آپ کی نظر میں مادی تو نہیں ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے کتاب جو ذکر کی گئی ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا، مزدوج اور معنوی۔ بقیہ کتاب کا حصہ ہے مادہ پرستوں سے ان کا مکالمہ، یعنی آج کی جو گفتگو ہے اور جو گزشتہ دروس میں گفتگو تھی اس اساس کے اوپر اب موجودہ دنیا کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس میں جو اجتماعی طور پہ بہت سارے عوامل جنم لے رہے ہیں، اس کا مثلا UN بنی، یہ ادارہ کس بنیاد کے اوپر بنا؟ مثال کے طور پہ ایک معاملہ ہوتا ہے، ملائیشیا اور پاکستان کا تجارتی معاملہ ہو رہا تھا، چین اور ایران کا بھی معاملہ ہوا ہے، یہ سارے معاملات کس بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں؟ اس طرح کی چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ لیکن ادھر اسلام اور قرآن کا کیا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن کی نگاہ میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، قرآن معنویت کا قائل ہے یا مزدوج طبیعت کا قائل ہے؟ میلان زیادہ کس طرف جاتا ہے؟ مزدوج سمجھ تو آئی نا، مزدوج سے کیا مراد ہے؟ یعنی معنویت بھی ضروری ہے تاکہ بالا جائے، لیکن زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کو مادی بھی ضروری ہے اور برابر ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معنویت کو حاصل کرنے کے لیے فقط مادی ہے، مادی جو ہے وہ مطلوب ہے اپنے، اللہ تعالیٰ نے مادی بھی ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ اس مادیت کو اس دنیا کے اندر پورا کریں، لیکن معنویت بھی اس کے ہمراہ ہے، اور یہ دونوں برادر ہیں، یہ دونوں آپس میں ملحق ہیں، یہ آپس میں مزدوج ہیں، دونوں کو انسان طبیعتاً انجام دینا چاہتا ہے۔ وہ معنویت بھی چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھی غذا بھی چاہتا ہے، وہ معنویت بھی چاہتا ہے، کچھ سیر و تفریح بھی چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم فقط معنویت کو لے لیں، ہم کہیں گے ساری مادی چیزیں جو ہے نا یہ ہیچ نیست یا ذاتاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ معنویت کو حاصل کرنے کے لیے ہیں۔
یعنی یہ معنوی مراتب باطنی مراتب وہ حاصل کرنے کے لیے، یہ دونوں ہی کسی حد تک صحیح لگتے ہیں، مشوش کر دیے نا اس نے۔ اصل میں کتاب کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پہ ایک کو نہیں بیان کیا، صحیح ہے۔ اب انہوں نے جب مثال دی مزدوج کی تو یہ دونوں المؤمنون اخوتن کہا، دیکھیں برادری نے انہوں نے برادری بنایا ایمانی، لیکن اس برادری کے ساتھ ساتھ وہ تمام طبقات بھی موجود ہیں، برادری بھی موجود ہے اور طبقات بھی موجود ہیں، تو ایمانی طور پہ سارے ایک دوسرے سے ملحق ہیں یا نہیں، اور ملحق ہوتے ہوئے بھی طبقات کی صورت میں ایک دوسرے سے جدا ہے یا نہیں، بس مانوی اور اس کی دوسری مثال انہوں نے یہ روایت دی، تو اس سے ایک نو تقویت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جب مانوی کی طرف آئیں ادھر بھی آیات کا ایک ڈھیر ہے، تو یہ آپ لوگ آپس میں انشاءاللہ اگلے درس میں ڈسکس کریں، ہم اس کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔